امریکی حکومت فون اور انٹرنیٹ کی خفیہ نگرانی کر رہی ہے۔ CIA کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن کیس انکشاف سے کیا لوگوں کی آزادی کا تحفظ ہو پائے گا؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں ارم گیلانی۔ امریکی حکومت کہتی ہے نگرانی کانگریس کی اجازت سے ہو رہی ہے اور سنوڈن نے خفیہ راز کیسے افشا کیے اس کی تحقیق جسٹس ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ پاکستان میں امریکی ڈرون حملے جاری، ملک میں حکومت تو نئی بن گئی لیکن موقف بظاہر وہی پرانا۔ زیادہ تر سیاسی بات چیت ہے کہ یہ اس کے اوپر جو شور وغیرہ اٹھ رہا ہے، باقی میرے خیال میں ایسے کوئی ان کو جلدی نہیں ہے کہ یہ حملے یا ان میں قابلیت ہے کہ رکوا سکیں۔ سیربین میں ان موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا، لندن میں فوجی لی رگبی کے قتل کے بعد مسلمانوں کے ایک اور اسکول پر حملہ، آگ لگانے کے الزام میں 4 نوجوان گرفتار۔ اور منگولیا کے صحرا میں سونے اور چاندی جیسے قیمتی وسائل کا مقامی لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ امریکی CIA کے ایک سابق ملازم ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے ان انکشافات نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی ہے کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA پوری دنیا میں فون اور انٹرنیٹ کمیونیکیشن کی نگرانی کر رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان انکشافات نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نقصان پہنچایا ہے، مگر لاکھوں افراد کے لیے کمیونیکیشن کی خفیہ نگرانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ خالد کرامت۔ 29 سالہ ایڈورڈ سنوڈن امریکی سیکیورٹی ادارے NSA کی جانب سے کمیونیکیشن پر کی گئی جاسوسی کو منظر عام پر لائے۔ NSA بلا امتیاز سب کی کمیونیکیشن کو اپنے سسٹم میں نہ صرف جمع کرتا ہے بلکہ اس کا تجزیہ کرتا ہے اور اسے محفوظ کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا سب سے مفید اور آسان ذریعہ ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کی طرف سے اس انٹرویو کے منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں امریکی حکومت کی جانب سے ای میلز اور نجی گفتگو کی نگرانی پر فکر مندی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پچھلے 6 سال سے NSA پرزم نامی کمیونیکیشن کی نگرانی کا خفیہ پروگرام چلا رہا ہے، جو اسے اور FBI کو 9 بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں سے صارفین کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ اس کا مقصد دہشت گردی کو روکنا ہے، مگر سنوڈن کے مطابق اس کا نشانہ عام لوگ بھی بن رہے ہیں، اور یہ سب منظر عام پر لانے کی وجہ سے وہ اپنی جان اور حفاظت کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی کے خلاف بولنا خطرے سے خالی نہیں، وہ بہت طاقتور ہے اور کوئی ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ Good morning, everybody. صدر اوباما نے NSA پروگرام کا دفاع کیا اور اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اہم قرار دیا۔ Some other folks may have a different assessment of that. But I think it's important to recognize that کچھ لوگ اس معاملے کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو 100% سیکیورٹی بھی ہو اور آپ کی پرائیویسی بھی متاثر نہ ہو اور نہ ہی زحمت ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ NSA کے ساتھ ساتھ برطانوی وزارت دفاع کا ادارہ GCHQ بھی اس معاملے کی لپیٹ میں ہے۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا برطانوی ادارے نے بھی NSA کے پروگرام کو استعمال کر کے معلومات جمع کیں؟ برطانوی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم قانون کی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ It has been suggested that GCHQ uses our partnership with the United States. یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ GCHQ امریکہ کے ساتھ شراکت داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے ذریعے ایسی معلومات حاصل کر رہا ہے جو وہ قانونی طریقے سے نہیں کر سکتا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن اس وقت ہانگ کانگ میں ہیں۔ ان کا مستقبل کیا بنے گا یہ کہنا مشکل ہے، مگر ان کے امریکی حکومت کی جانب سے کمیونیکیشن کی نگرانی کے بارے میں انکشافات نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایک مبصر کے مطابق نجی کمیونیکیشن پرائیویسی شاید اب ایک خیال ہی رہ جائے۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔
اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی واجد علی سید، جو ماضی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ واجد علی سید صاحب، کسی حد تک تو سب کو پتہ ہے کہ جو امریکی ادارے ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کی نگرانی کرتے رہے ہیں، تو اس انکشاف میں نیا کیا ہے؟ جی دیکھیں، نیا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرویلنس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سٹوری جو ہے وہ 2005 میں بھی سامنے آئی تھی اور صدر بش کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور امید یہ کی جاتی تھی کہ صدر اوباما جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو یہ پروگرام بند کر دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور اس کا رینج جو ہے بہت زیادہ بڑھا دی گئی، بہت زیادہ کمپنیز کو اور بہت زیادہ انڈیویجولس کو جو ہے وہ اس میں انوالو کر لیا گیا۔ لیکن سرویلنس اور اسٹیٹس اور سیکورٹی ایجنسی ساری کرتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس میں جو کورٹ کے آرڈرز لیے گئے ہیں اور وہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، وہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے تھا اور ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں اور اس کو اس حد تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا ہوا، کیونکہ کسی قسم کی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہیں یہاں پر، اور کانگریشنل جو اوور سائٹ جو ہر پروگرام میں اس قسم کے پروگرام میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں رکھی گئی ہے۔ جی، تو کس طرح کی جاتی ہے یہ نگرانی؟ ایک طرف تو آپ کی ای میل، فیس بک، ٹویٹر طرح کے ذرائع ہیں، دوسری طرف اسکائپ، فیس ٹائم فون ہے، یہ نگرانی کس طرح کی جاتی ہے؟ آسان الفاظ میں آپ ایک خط لکھتے ہیں اور آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں، تو آپ پوسٹ مین پر اور پوسٹ آفس پر یہ اعتماد ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا خط کھول کر نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہی جب ایک ای میل ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف، تو وہ پوائنٹ اے کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے پاس جائے گی، پھر وہاں سے سیٹلائٹ یا کسی اور جو بھی موڈ وہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر جائے گی، اس کے بعد پوائنٹ بی کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر پر جائے گی اور پھر وہ فائنلی آپ کے کمپیوٹر پہ لینڈ کرے گی۔ سو اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہاں پر کسی بھی لوپ ہول کو جو ہے وہ بریچ کیا جا سکتا ہے اور وہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تو اس پہ جتنی ہٹس آئیں گی اور جو لوگ اس کو وزٹ کر رہے ہیں ان کے آئی پی ایڈریسز کو سیو کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پہ کتنے ای میلز ایڈریسز ہیں جو آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ کس سے کورسپونڈ کرتے ہیں، وہ کس قسم کی کورسپونڈنٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے، ان کی چوائسز کیا ہیں، وہ شاپنگ کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں اس پہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو آپ کے اپنے اکاؤنٹ پر اتنے بہت سارے ایڈز ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی دلچسپی کے ہوتے ہیں۔ سو کمپنیز کسی حد تک یہ پہلے بھی کر رہی تھیں اور وہ یہ انفارمیشن دوسری کارپوریشنز کو پرووائڈ کر رہی تھیں، لیکن اب یہ سرویلنس بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات سامنے پبلک کے لائی جا سکتی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، تاکہ یہ ایک انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلے گا۔ واجد صاحب، یہ بتائیے کہ جو ایک عام امریکی شہری ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیا آزادی کے تحفظ کی ایک کوشش اسے نظر آ رہی ہے یا پھر اسی آزادی پر حملہ؟ جی، اسی آزادی پر حملہ اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ صدر اوباما کے آنے سے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ اس قسم کی جتنی بھی کارروائیاں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، 2001 کے بعد سچویشن یہ تھی کہ امریکی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب جب اسامہ بن لادن کو پکڑا جا چکا ہے، جب گورنمنٹ یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے القاعدہ کو بریک ڈاؤن کر دیا ہے اور ہم بہت ساری اور اسٹیٹس میں جا کر ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو امریکہ کے اندر رہتے ہوئے امریکیوں کو ہی سرویلنس کا نشانہ بنانے سے یہاں پر اب اس وقت یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو رائٹ ہے یہ کہنے کا کہ میں اس گورنمنٹ کی اس بات کو نہیں مانتا، اس کو سلب کر لیا ہے۔ جی، واشنگٹن سے صحافی واجد علی سید صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا ہمارے ناظرین کی نظر میں اس طرح کی نگرانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ ارم؟ عالیہ، اس بات پر بحث تو تقریباً ساری دنیا میں اس وقت جاری ہے۔ لوگوں کی اس پر ہمیں کچھ ملی جلی رائے ملی۔ جیسے انجم نسیم عباسی راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ ہر کسی کو پرائیویسی کا حق ہے اور اس میں سیکیورٹی کے نام پر بھی کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ 21ویں صدی کے اس مہذب معاشرے میں ایسا ہونا بدقسمتی کی بات ہے۔ جبکہ کٹی فلپس کا فلوریڈا سے کہنا ہے کہ وہ ہیرو نہیں ہیں۔ امریکہ میں لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہیں سیکیورٹی چاہیے تو انہیں اپنی پرائیویسی کی تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی۔ اور ڈینس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ماہ میں سب کچھ بھلا دیا جائے گا اور امریکی حکومت اور ایجنسیاں وہی کریں گی جو وہ چاہتی ہیں۔ اسی موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پتہ ہے bbcurdu.com۔ یہاں تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کی تصاویر۔ ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد دیکھیے گا
پاکستان کے نئے وزیر اعظم کہتے ہیں امریکی ڈرون حملوں پر مبہم پالیسی نہیں چلے گی، لیکن کیا اس پالیسی کو واضح کرنا ممکن ہے؟ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طالبان کا حملہ، کم از کم 7 حملہ آور ہلاک۔